فرش التراب يضمني. پھر ہمارے معاشرے میں جو ظلم ہوتا ہے، دو طبقات ہیں جو حضرات سورہ نساء پڑھتے ہیں، اس میں سب سے پہلے دو طبقات جو کہ گرے ہوئے تھے اس معاشرے میں اور آج بھی گرے ہوئے، ایک یتیم اور ایک عورت. ان دونوں کے لیے ابتدائی سے سورہ نساء کے اندر جو ہے احکام آئے تو ان کے بارے میں آئے. یتیموں کو ان کا مال ہڑپ کر جانا، ان کو دھکے دینا. ارأیت الذی یکذب بالدین فذلک الذی یدعو الیتیم ولا یحض علی طعام المسکین. تم نے کبھی غور کیا اس شخص پر جو کہ جزا و سزا کا منکر ہے؟ وہی ہے کہ جو یتیم کو دھکے دیتا ہے. یتیموں پر ظلم ہوتا ہے، وہ آپ کے معاشرے میں پستے ہیں، پٹتے ہیں. ان کا کوئی والی وارث نہیں، ان کی طرف سے کوئی پوچھنے والا نہیں، کوئی بولنے والا نہیں. اور پھر یہ کہ اگر اس کا باپ کو مال چھوڑ گیا ہے تو وہ چچا کھا جائیں گے، کوئی اور ولی کھا جائیں گے، ختم کر دیں گے، ہڑپ کر جائیں گے. جس پر قرآن مجید کہتا ہے کہ ان الذین یاکلون اموال الیتامی ظلما انما یاکلون فی بطونہم نارا. یقیناً وہ لوگ جو یتیموں کا مال ناحق ہڑپ کرتے ہیں وہ اپنے پیٹوں میں آگ کے انگارے بھر رہے ہیں. وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا. اور یہاں تو دنیا میں جو آگ کے انگارے ہیں وہ محسوس نہیں ہو رہے. آخرت میں ایک طرف وہ آگ کے انگارے ظاہر ہو جائیں گے جو اندر سے جلائیں گے، اور ایک طرف جہنم کی آگ باہر سے جلائیں گے. یہ دو طرفہ جلن جو ہے ان کو برداشت کرنی پڑے گی. ظاہر بات ہے یہ ہمارا اپنا کیا ہوا ہے، یہ اللہ کی طرف سے نہیں ہے. یہ ہم نے نظام غلط بنایا ہے، ہم نے اطوار اپنے برے کر لیے. اور دوسرا طبقہ خواتین کا، عورتوں کا. سب سے بڑا ظلم اس معاشرے میں کیا ہے؟ جو بچپن ہی سے احساسات کے اوپر ایک بوجھ بن جاتا ہے بچیوں کے، کہ بیٹے کو افضل سمجھتے ہیں، بیٹی کو جو ہے گھٹیا سمجھتے ہیں. اس قدر ناانصافی، اس قدر ناانصافی. اسی باپ کے نطفے سے بیٹا بھی ہے اور بیٹی بھی ہے، اسی ماں کے رحم میں بیٹے نے بھی پرورش پائی ہے، بیٹی نے بھی پرورش. بعضکم من بعض، قرآن کہتا ہے تم سب ایک دوسرے میں سے ہو، کوئی فضل نہیں، کوئی گھٹیا نہیں. اللہ تعالیٰ نے، اللہ کے نبی نے کسی بیٹے کی پرورش پر کوئی اجر و ثواب نہیں بتایا. ہاں، دو یتیم بیٹیوں کو پال پوس کر، تہذیب سکھا کر، پھر ان کی شادی کر کے ان کے گھروں میں پہنچا دیا. جنت کی ضمانت اللہ تعالیٰ دے رہا ہے. اور سب سے بڑی بات یہ کہ سب سے زیادہ محبوب انسان حبیب اللہ محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم. اور محمد کو اللہ نے بیٹے نہیں دیے، دیے بھی تو لے لیے، بیٹیاں دی، 4 بیٹیاں دی. اور کتنی محبت کرتے تھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیوں سے، خاص طور پر حضرت فاطمہ سے. وہ تو آپ سیرت میں پڑھیے کتنی محبت، کس قدر محبت. سب سے چھوٹی تھی شاید اس لیے. بہرحال پہلی بات تو یہ بچپن ہی سے وہ دعویٰ پڑھنا شروع ہو جاتا ہے بچیوں کے ذہنوں پر کہ ہم کو گھٹیا ہیں، ہمارے بھائی بڑیاں ہیں، ہمارے والدین جو ہیں ان سے زیادہ محبت کرتے ہیں، ہم سے نہیں کرتے. پھر شادی میں اکثر و بیشتر لڑکیوں کی مرضی کا کوئی خیال نہیں کیا جاتا. یہ ظلم ہے جو ہم کر رہے ہیں. لڑکی کی مرضی کے بغیر، اس کے اذن کے بغیر، اس کی اجازت کے بغیر کوئی شادی نہیں ہو سکتی. زبردستی وہ بھیڑ بکریاں نہیں ہے کہ جس کے ہاتھ چاہا آپ نے بیچ دیا. معاذ اللہ ثم معاذ اللہ ثم معاذ اللہ. یہ ضرور ہے کنواری بیٹی ہے تو اس سے صرف آپ نے پوچھا اور وہ خاموش رہی، بس یہ بھی کافی ہے. البتہ یہ کہ اگر کوئی سیبہ ہے جس سے پہلے نکاح ہو گیا تھا، بیوہ ہو گئی، یا پہلے شادی تھی ایک خلا لے لی، طلاق لے لی، یہ طلاق ہو گئی، اس کو تو کہنا پڑے گا کہ ہاں مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے اگر میری فلاں شخص سے شادی کر دی جائے، اس کے بغیر نکاح ہو نہیں سکتا. پھر ان سب کے اوپر سب سے بڑا ظلم، یہ تو اللہ تعالیٰ آپ کو توفیق دے تو دوسرا رکوع سورہ نساء کا پڑھیں. کتنی تاکید کے ساتھ احکام آئے ہیں وراثت کے. وراثت مما قل منہ او کثر، چاہے زیادہ مال کسی نے چھوڑا ہو چاہے تھوڑا سا چھوڑا ہو، لیکن وراثت کے احکام جو ہیں ان کو نافذ کرنا ہوگا. نصیبا مفروضا، یہ اللہ کی طرف سے حصے ہیں جو مقرر کر دیے گئے. لیکن ہمارے معاشرے میں کون ہے جو بیٹیوں کو دینے کو تیار ہو اور بہنوں کو دینے کو تیار ہو؟